السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تاریخی سفر کی جو ظلم کے اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر نکلا۔ یہ ہے فلوٹیلا 2025، ایک قافلہ جو فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے امید اور ہمدردی کا پیغام لے کر روانہ ہوا۔ یہ صرف ایک بحری قافلہ نہیں، بلکہ انسانیت کی ضمیر کو جگانے والی ایک تحریک ہے۔ دوستو، غزہ دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم علاقوں میں سے ایک ہے۔ سالوں سے وہاں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ گھروں کے ملبے میں لاشیں دفن ہو جاتی ہیں، اسپتال ٹوٹے ہوئے ہیں، دوائیں ختم ہو چکی ہیں، اور بچے صرف خوابوں میں سکول جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ صرف تشویش کا اظہار کرتی ہے، لیکن کوئی ظلم روکنے نہیں آتا۔ ان حالات میں بھی غزہ کے لوگ صبر کر رہے ہیں اور دنیا کے انصاف پر ایک بار پھر امید باندھے بیٹھے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ مختلف ملکوں کے بہادر افراد نے ایک نیا سفر شروع کیا۔ یہ قافلہ ترکی، ملیشیا، جنوبی افریقہ، امریکہ، برطانیہ اور پاکستان سمیت کئی ملکوں سے نکلا۔ ان کا مقصد غزہ کے محصور عوام تک خوراک، ادویات اور ضروری سامان پہنچانا تھا۔ یہ لوگ نہ جنگجو تھے، نہ سیاستدان، یہ انسانیت کے علمبردار تھے۔ پاکستان کی طرف سے سینیٹر مشتاق احمد اس مشن کا حصہ بنے۔ وہ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ روانگی کے وقت انہوں نے کہا تھا، ہم یہ قافلہ امن کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہیں تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، چاہے ہمیں کسی بھی قیمت پر جانا پڑے۔ ان کے الفاظ پاکستان کے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچی تو اسرائیلی فوج نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ فوجی کشتیوں نے فلوٹیلا کے جہازوں کو گھیر لیا۔ یہ لوگ صرف امدادی سامان لے کر جا رہے تھے، لیکن ان پر حملہ کر کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران سینیٹر مشتاق احمد سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں خبر ملی کہ انہیں بھی اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ یہ خبر پاکستان پہنچی تو پورے ملک میں ایک طوفان مچ گیا۔ دوستو، فلسطینی عوام دہائیوں سے ظلم سہ رہے ہیں۔ ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی مائیں اپنے پیاروں کے جنازوں پر کھڑی دعائیں مانگتی ہیں۔ لیکن غزہ کے لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ اب بھی کھڑے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دنیا میں ابھی انسانیت زندہ ہے۔ فلوٹیلا انہی لوگوں کے لیے نکلا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ دنیا تمہیں بھولی نہیں ہے۔ سینیٹر مشتاق کی گرفتاری کی خبر آتے ہی پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، ہر شہر میں لوگوں نے احتجاج کیا۔ مساجد میں ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی گئی۔ پاکستانی حکومت نے اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل دیا اور بین الاقوامی اداروں سے رابطہ کر کے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ترکی، قطر، جنوبی افریقہ اور دیگر ملکوں نے بھی فلوٹیلا پر حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امدادی قافلے پر حملہ انسانیت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا نے ایک بار پھر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ سوال اٹھا، کیا انسانیت صرف طاقتوروں کے لیے ہے؟ کیا غزہ کے بچوں کا خون کم قیمتی ہے؟ یہ وقت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ کیا ہم اپنی آواز بلند کریں گے یا پھر خاموش رہیں گے؟ تازہ اطلاعات کے مطابق کچھ کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن سینیٹر مشتاق احمد اب بھی زیر حراست ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں کر رہی ہے۔ دوستو، غزہ کے معصوم چہرے ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ کریں گے؟ فلوٹیلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنا خود ایک جرم ہے۔ دعا کریں کہ سینیٹر مشتاق احمد اور تمام کارکنان بخیریت واپس لوٹ آئیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہ آزادی ملے جس کے وہ برسوں سے منتظر ہیں۔